بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب کی اور دوسرے علماء کرام کی مزید مجالس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں۔ اسی نحو البلاغہ میں اپنی عدالت کے بارے میں ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ایک چونٹی جا رہی ہو اور وہ اپنے منہ میں جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہو اپنی بل میں، یہ گرمیوں میں سردیوں کے لیے ذخیرہ دوزی کرتی ہیں۔ چونٹیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دانا اگر اس کو تر جگہ وہ بو دیں یا خود بخود گر جائے اور اس کو پانی ملے، حرارت ملے، وہ دانا اگ جاتا ہے۔ لہذا گندم کا دانا، جو کا دانا، چاول کا دانا، اور چاول کو تو ویسے ہی مختلف پنیری لگاتے ہیں، وہ جب اپنے بل میں رکھتی ہے تو اس کو صحیح سالم نہیں رکھتی، اس کو دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے کہ کہیں اگ نہ جائے اور میری محنت پر پانی نہ پھر جائے۔ اچھا، جو دھنیا ہے نا، دھنیا کہتے ہیں دھنیا کا جو دانا ہے اس کو دو برابر کر کے زمین کو دبا دو، وہ پھر بھی اگ جاتا ہے۔ وہ اگر اس کو دھنیا کا کوئی دانا ملے اس کو 4 ٹکڑے کرتی ہے تاکہ اگنے کا خطرہ ڈر جائے۔ ایک گندم جو کا چھلکا اپنے منہ میں لے کے جا رہی ہو اور مجھ سے علی سے کہا جائے کہ یہ اس چونٹی کے منہ سے ایک چھلکا جو کا چھینو، اور اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا زمین اور آسمان وہ ہم تیرے حوالے کر دیتے ہیں۔ اقالیم سبع، 7 زمین اور آسمان یا دنیا و فی علی کے حوالے کر دیا جائے، یہ سب دے دو اور اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینو، لما فعلتو، یہ کام نہیں کرے گا۔ اپنے علم کے قصیدے سناتے ہیں، واللہ لو سنیت لی الوسادہ، یہ بھی نحو البلاغہ میں ہے، خدا کی قسم اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، حکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، مجھے قضاوت کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور میرے سامنے مدعی اور منکر فریقین جو تورات کے ماننے والے ہوں وہ میری عدالت میں آ جائیں، لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، تورات کے ماننے والوں کے فیصلے میں تورات کی روشنی میں کروں گا، وبین اہل الانجیل من انجیلہم، اور اگر یہ میری عدالت میں آنے والوں کا فریقین کا تعلق انجیل سے ہے، انجیل کے ماننے والے ہیں، تو میں انجیل کی روشنی میں فیصلے کروں گا، وبین اہل الزبور من زبورہم، آسمانی کتابوں میں سے اگر وہ زبور کے ماننے والے ہیں ان کے فیصلے زبور کی روشنی میں، وبین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور اگر فریقین کا تعلق قرآن کے ماننے والوں سے یعنی مسلمان ہیں ان کے فیصلے میں قرآن کی روشنی میں کروں گا، حتی ینطق کل کتاب بأن علی نطق بالحق، ہر کتاب بول اٹھے گی خدا کی قسم علی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے سینوں میں محفوظ تھا، آسمانی کتابوں میں محفوظ تھا۔ اور اتنے وہ امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کیے، اپنے فضائل فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں اپنے دسترخوان پر خالص مغز گندم، اس کی روٹی منگوا سکتا ہوں، ابریشم کی قیمت کا لباس اپنے لیے سلا سکتا ہوں، لیکن خالص شہد اپنے دسترخوان پر منگوا سکتا ہوں، لیکن ہیہات ان یبلغنی ہوایا، یہ کام علی تب کرے گا، اپنے دسترخوان پر رنگ برنگ کے کھانے تب علی لگائے گا کہ جب علی کے خواہشات علی پر غلبہ حاصل کریں، اور میں نے کبھی بھی اپنے خواہشات کو اپنے اوپر غلبہ حاصل نہیں کرنے دیا۔ یہ جو بعض خطبہ پڑھتے ہیں نا، الغالب علی کل غالب، سب پر غلبہ حاصل کرنے والے پر غلبہ کرنے والا علی ہے، وہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں جو سب کو شکست دیتے ہیں، ایک علی ہے کہ جس نے اپنے خواہشات کو شکست دے رہی ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو صرف عقل دی ہے. ان کو حیوانات والی خواہشیں، کھانا پینا، لڑنا بھیڑنا، وہ سب غیر فرشتوں کو نہیں آتا. حیوانات کو پیدا کر کے اس میں کھانے پینے، لڑنے بھیڑنے، جنسی خواہش وغیرہ رکھی. انسان کو پیدا کر کے اس کو وہ عقل بھی دی جو فرشتوں کو دی ہے، اور وہ خواہشات بھی انسان میں رکھ دی جو عام حیوانات میں ہیں. پھر فرمایا جس کی عقل اس کی خواہشات کو شکست دے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی خواہشات عقل کو شکست دیں وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں ہے، اولئک کالانعام، گمراہ لوگ، نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے مال مویشی کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، حیوانات سے بھی زیادہ وہ منحرف ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں راہ حق سے. اتنی اپنی تعریف کرتے ہیں. رسول خدا اپنے نوازوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو راضی رکھے گا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسن اور حسین، خدایا تو گواہ رہنا میں حسن اور حسین کو دوست رکھتا ہوں، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. فرمایا من احبہما فقد احبہ اللہ، جو حسن اور حسین سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے. ومن ابغضہما، جو حسن اور حسین سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، ابغضہ اللہ، دشمن حسنین سے خدا بغض رکھتا ہے. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جس سے خدا بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جگہ دیتا ہے. یہ رسول اپنے دنیا میں اور بھی چچزاد اور داماد گزرے ہیں. نبیوں میں بھی ہو سکتا ہے ایسے گزرے ہوں، لیکن کسی نبی نے اس طرح اپنے چچزاد کے فضائل مناقب بیان نہیں کیے جتنے رسول خدا نے علی کے بیان کیے ہیں، اپنے چچزاد اور اپنے داماد کے. کبھی فرماتے ہیں علی اور مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. کبھی فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کبھی فرماتے ہیں المدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کیوں اپنے چچزاد کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں؟ اپنی تعریف خود کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اس کا مقصد دنیا میں خواہ مخواہ اپنی برتری کو برائے برتری ثابت کرنا مقصود نہیں تھا. رسول اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، علی اگر اپنے فضائل کو بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ لوگ ان کی معرفت حاصل کریں اور معرفت حاصل کر کے ان سے ہدایت لیں. سبحان اللہ. دنیا میں سب سے افضل کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے، اور سب سے خطرناک اور ناپسندیدہ اور سنگین جرم یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتکرر الرجل، یہ جو سٹیج پر آ کے ممبر پر آ کے مجالس پڑھتے ہیں نا، یہ آگ سے کھیلتے ہیں. اس کی ایک بات اس کو جہنم بھی لے جا سکتی ہے اور اس کو جنت بھی لے جا سکتی ہے. ہزاروں کا مجمع ان کی قدر کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے. لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها، جو بندہ بھی ممبر پر آ کے کوئی حق کی بات کرے، ایسی بات کرے جو قرآن اور فرمان اہل بیت کے مطابق ہو، اور سامعین مجمع اس کو سن کے اس پر عمل کرے، الا ولہ اجر من عمل بها، جتنے لوگ اس کی حق کی بات پر عمل کریں گے اور ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس حق کی بات کرنے والے کو بھی ملے گا. ایک عالم دین شعبان 15 شعبان کو روزے کی فضیلت بیان کرے. نماز جمعہ میں 1000 آدمی ہوتے ہیں، 1000 آدمیوں کے سامنے شعبان کے مہینے کے روزے رکھنے کے فضائل بیان کرے، اور 1000 آدمی ان کی بات پر عمل کر کے اعتبار کر کے شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھے. 1000 آدمیوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس ایک عالم دین کو
کو ملتا ہے جس نے ان کو شعبان کے روزے رکھنے پر آمادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی۔ دوسرا اس کا حصہ بڑا خطرناک ہے، وَلَا يَتَقَرَّبُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ، اور اگر منبر پر آ کے کوئی گمراہ کن بات کرے اِلَّا وَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ ایک بندے کی تقریر میں نے خود سنی ہے، وہ کہتا میں نے پورے قرآن کو چھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اب باور کریں کہ اس کو ذات بھی مجھے اس کا نام آتا ہے لیکن میں نام نہیں لیتا۔ وہ خدا کے بندے کہاں کہاں لعنت بھیجی ہے۔ وہ خدا تو قرآن میں فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سا گناہ لے کے آیا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ابھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے۔ اچھا اس کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پہلا آیت کا پہلا حصہ یہ ہے ویل للمصلین، ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے یا لعنت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے معاملے میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ ابھی جی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی 1 گھنٹہ ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، پہلے ٹائم پڑھو بھائی، فضیلت کے اوپر ٹائم پڑھو۔ رسول خدا کا فرمان ہے الصلاۃ فی اول وقتها رضوان اللہ، نماز کو اگر اول وقت میں پڑھو گے خدا کی رضا ملتی ہے، اور اگر آخر میں پڑھو گے اسے صرف بخشے جاؤ گے۔ بڑا فرق ہے کہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کرے اور یہ کہ بندہ صرف بخشا جائے اور عذاب سے بچے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اب ظاہر ہے جو اسٹیج پر آتا ہے اور 1000 بندہ اس کی باتیں سنتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی حدیث کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، جو بات کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے۔ این ممکن ہے بہت سارے سامعین مجلس کے عزادار جو نماز کے پابند تھے اس بندے خدا کی بات سن کے نماز ترک کر دیں۔ اچھا خدا نے اگر نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے تو میں اپنے آپ کو ملعونوں میں شامل کروں۔ میں ناروا گیا تھا جب اشرا پڑھنے، وہاں ایک اسلامیات سے میری ملاقات کرائی گئی، اسکول ٹیچر تھا، مجھے بتایا انہوں نے کہ یہ نماز کا سرے سے منکر ہے، کہتے ہیں نماز اسلام میں فرض نہیں ہے۔ اور بہت سارے اس کے اسٹوڈنٹ جو نماز کے پابند تھے اس کی باتوں میں آ کے انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ اب یہ جتنے بچوں نے نماز چھوڑی ہے، جتنا ان کو گناہ ملے گا، جتنا گناہوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر رکھا جائے گا، اتنا ہی اس اسلامیات کے کاندھے پر بھی رکھا جائے گا، جس کے کہنے پر ان بیچارہ نمازی طالب علم نے نماز چھوڑی۔ یہ مقصد ہے بیان فضائل کا، یہ مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے جس نے عمل کیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کو پتا ہے نا یہ واقعہ کربلا کے بعد مخالف پروپیگنڈا یہ کر رہے تھے کہ قانونی اور اسلامی حکمران یعنی یزید کے خلاف ایک ٹولے نے خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، حکومت نے ان کے مردوں کو قتل کیا ہے اور ان کی عورتوں کو اسیر بنا کے لایا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھا کہ جس نے اسلامی مملکت کے قانونی اور شرعی حکمران کے خلاف بغاوت کی، اور وہ عورتیں کون ہیں کہ جن کو اسیر بنا کے بے پردہ بازاروں میں پھرایا گیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا تھا۔ اس پروپیگنڈا کو توڑا امام سجاد علیہ السلام نے، اور دربار یزید نے اور قاتلوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم کوئی خارجی یا باغیوں کا ٹولہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا کس خاندان سے تعلق ہے، ہمارا نانا کون ہے، ہماری مادر گرامی کون ہے، ہماری نانی کون ہے۔ یہ جو ہم مجلس پڑھتے ہیں نا، مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر فضائل بیان کرتے ہیں، پھر مسائل بیان کرتے ہیں، یہ مجلس کا طریقہ ہم نے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔
ان کا خطبہ پڑھیں، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. 80 امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں اپنے خطبے میں. میں مسجد امام صادق میں جعفری صاحب کے مرحومی کی سال ثواب کے لیے منعقد مجلس میں اگر امیر المومنین کی تعریف کرتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال عزاداروں اس خطیب کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں خاردار کوخ تھے، پاؤں میں وزنی بیڑیاں تھیں اور مجمع قاتلین کا تھا. وہ امیر المومنین کے 80 فضائل کو بیان کرنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل بیان کیے، جناب خاتون جنت کے فضائل بیان کیے، اور فضائل کے آخر میں فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ. اب کوئی خارجی باغی ٹولہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، دیکھو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ الزہراء کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف کرایا اور فضائل کو یہاں تک روک کے پھر مسائل بیان کرنا شروع کیے. عزاداروں، ہم تو آپ کے سامنے وہ مسائل بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں یا کسی مستند عالم دین سے سن کے آتے ہیں. سجاد نے یزید کے مجمع کو وہ مسائل سنائے جو چند دن پہلے کربلا اور کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے درباروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے. کیا فرمایا؟ مسائل کا پہلا جملہ انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بغیر کسی جرم و خطا کے ظلم و ستم سے شہید کیا گیا. انا ابن العطشان حتی قضا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا. اور آگے ایک جملہ ہے، میں پڑھا کرتا تھا کتابوں میں بھی نوحوں میں بھی، لیکن اس وقت تک اس جملے کو میں نے مسائل میں شامل نہیں کیا جب تک سید سجاد کا خطبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا. فرماتے ہیں انا ابن المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا. اور فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نوک ثنا پر بلند کیا گیا. اور آخر میں اس مصیبت کو ذکر کیا کہ جس کو ساری زندگی نہ بھلا سکے. اور جب مدینے میں کسی نے پوچھا تھا کہ سجاد یہ بتائیں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، پھر فرمایا تھا 3 دفعہ الشام الشام الشام. میں اس کی مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد ظالموں نے اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نوازیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو، جن کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. یہی وجہ ہے عزاداروں، جب مدینے میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کب تک روئیں گے، جواب میں فرمایا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے. رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے اہل بیت کو، اپنے بابا کو اپنے آس پاس سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر شہادت پر تو آپ کو ناز کرنا چاہیے، شہادت تو آپ کے گھر کا شیوا ہے، فرمایا شہادت پر ہم کو فخر ضرور ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری روایات میں ہے کہ وہ بیٹیاں جن کو کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا تھا، حسین کی شہادت کے بعد انہی کو قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی بازاروں میں پھرایا گیا. نہ معلوم سجاد نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا اِلَا مَتَى تُحَدِّثُ عَمَّتِي يَا يَزِيدُ، یزید یہ تو میرے سامنے کب تک میری پھوپھی کی توہین کرتا رہے گا، کب تک اپنی آنکھوں سے پھوپھی کی توہین دیکھتا رہوں گا. لا أضحك الله سن الدهر من ضحكت وآل أحمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وأولاد المعصومين بذلك محمد وآل محمد المؤمنين والمؤمنات. پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں اور خصوصاً جو مومنین مومنات اور اس سے کورونا سے متاثر ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما. آمین. مرحوم
سید سرتاج الحسن جعفری والد سید نعیم الحسن جعفری، جن کی ایثار ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. جیسے لکھ کے مجھے دیا گیا ہے 84 قرآن پاک ختم کیے گئے ہیں. ان کا ثواب مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور انہیں محمد